رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کس طرح ہوگا تمہارے ساتھ، کیا حالت ہوگی تمہاری جب تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا ایک ایسے عبد یعنی اللہ کے غلام سے جس میں پھیلاؤ ہے یعنی پھیلا ہوا ہے، تحقیق مسخر کی گئی اس کے لیے انہار الارض، یعنی جیسے انسان کے جسم میں خون کی شریانیں ہوتی ہیں بالکل اسی طرح زمین میں ایسی ہی شریانیں ہیں جن میں زمین کا خون گردش کرتا ہے، انہیں انہار الارض کہا جاتا ہے، اور اس کے یعنی زمین کے ثمرات مسخر کیے گئے اس کے لیے۔ پس جس نے اس کی اتباع کی یعنی اس کے پیچھے پڑا، اس کو کھایا اور اس کا کفر کیا، یعنی اللہ نے جس مقصد کے لیے اپنے اس عبد کو خلق کیا، اسے جس مقام پر رکھا، جس لائن پر لگا دیا تاکہ اس مقام پر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، جس سے زمین کا توازن برقرار رہے گا، زمین میں فساد نہیں ہوگا، زمین فساد سے پاک رہے گی، ہر شے ٹھیک رہے گی، اللہ کا قائم کردہ توازن برقرار رہے گا، اس بات کا انکار ہوگا۔ اس کے پیچھے پڑنا اور اس کا کھانا، اس کا اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، اور جو اس کے پیچھے نہ پڑا اسے نہ کھایا اور اس کا عذاب ہوگا، یعنی جو اس کے پیچھے نہیں پڑے گا، اسے اختیار نہیں کرے گا، اسے نہیں کھائے گا، تو گویا کہ وہ اس کے لیے اس کی سزا ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا میں اس وقت حالت ہی ایسی ہوگی، وہ اتنی بڑی اتنی سخت آزمائش ہوگی کہ اس کے بغیر، اس کے پیچھے پڑے بغیر، اس سے بنی ہوئی اشیاء سے کھائے بغیر دنیا میں زندہ رہنا انتہائی مشکل ہوگا، بہت بڑی ایک عظیم آزمائش ہوگی۔ اس میں کچھ شک نہیں، اللہ جو ان سب سے اوپر ہے اس یوم یعنی اس مدت میں اس کے ساتھ اس سے مومنین کی حفاظت کرے گا جس کے ساتھ ملائکہ کی حفاظت کرتا ہے تسبیح سے، یعنی جیسے ہی ملائکہ کو کوئی حکم دیا جاتا ہے تو وہ فوراً اسی وقت ویسے ہی عمل کرتے ہیں جیسے کرنے کا ان کو حکم دیا گیا۔ تو اس یوم جو انسان ایمان لانے کے بعد یعنی اللہ کے احکامات کو تسلیم کرتے ہوئے ان پر عمل کریں گے بالکل اسی طرح جیسے ملائکہ کرتے ہیں، وہ اس سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس میں کچھ شک نہیں، درمیان اس کی عین کے یعنی ماتھے پر کافر، یعنی کفر اتنا واضح ہوگا جیسے انسانی جسم میں آنکھوں کے درمیان کا حصہ ماتھا واضح ہوتا ہے، پہچان لیں گے اسے تمام مومن، خواہ وہ کتب کرنا جاننے والے ہوں یا پھر کتب کرنا نہ جاننے والے۔ ناظرین، آج ہم غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ وہ کون سا اللہ کا عبد ہے، اللہ کا غلام ہے جس میں نہ صرف پھیلاؤ ہے، وہ پھیلا ہوا ہے، بلکہ اس سے زمین کی نہریں یعنی زمین کی شریانیں مسخر کی گئیں، پھر اسی سے زمین اپنے ثمرات نکالتی ہے، اپنے پھل نکالتی ہے، سبزیاں نکالتی ہے، فصلیں نکالتی ہے۔ یہ جو زمین کے اوپر حیات نظر آتی ہے، طرح طرح کا سبزہ نظر آتا ہے، ہمیں درخت پھل پھول نظر آتے ہیں، یہ سب کچھ اسی سے نکالتی ہے۔ ناظرین، گزشتہ ایک ساتھ میں پیچھے تفصیل کے ساتھ یہ بات گزر چکا کہ خام تیل، اللہ کا وہ عبد، اللہ کا غلام، جیسا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کائنات کی تمام مخلوقات کو اپنے عباد کہا، اپنے غلام کہا۔ اس کائنات کی تمام مخلوقات اللہ کی عبد ہیں سوائے نافرمان یعنی سرکش جنوں انسانوں کے۔ تو وہ اللہ کا عبد زمین کے اندر جسے آج ہم خام تیل کہتے ہیں، اسی سے زمین کی شریانیں، ارض کی شریانیں مسخر ہیں۔ جیسے ناظرین غور کریں کہ انسان کے جسم میں جو اس کی شریانیں ہیں، جو نالیاں ہیں، پائپ لائنیں ہیں، کس کی ان تک پہنچ ہے، کس کے لیے ان پائپ لائنوں کو مسخر کیا گیا، یعنی وہ کون سی مخلوق ہے، وہ کون سی شے ہے جو ان پائپ لائنوں میں جاتی ہے، جس کی وہاں تک رسائی ہے، وہ خون ہے۔ خون ان پائپ لائنوں میں دوڑتا ہے، خون کے لیے ان انہار کو مسخر کیا گیا۔ انسان کے جسم میں جو شریانیں ہیں وہ خون کے لیے مسخر کی گئیں۔ تو بالکل اسی طرح ناظرین جو زمین کی شریانیں ہیں، بالکل اسی طرح جیسے انسان کے جسم میں شریانیں ہیں،
نالیاں ہیں بالکل اسی طرح جو زمین کے اندر پائپ لائنیں ہیں، زمین کی شریانیں ہیں، وہ کس کے لیے مسخر کی گئیں؟ وہ کون سی شے ہے، وہ کون سا اللہ کا عبد ہے کہ جس کی ان تک رسائی ہے، ان تک پہنچ ہے؟ وہ خام تیل ہے۔ وہ بالکل اسی طرح جیسے آپ کے جسم میں آپ کا خون ہے، بالکل اسی طرح زمین میں زمین کا خون۔ پھر ناظرین غور کریں کہ وہ کون سی شے ہے جس سے زمین اپنے پھل پھول نکالتی ہے، زمین اپنی نباتات نکالتی ہے، زمین کے اوپر جو آپ سبزہ دیکھتے ہیں، جو حیات دیکھتے ہیں، وہ اپنے اندر سے باہر نکالتی ہے۔ وہ کون سی شے ہے؟ وہ یہی خام تیل۔ ناظرین کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کے جسم پر بال جو کہ نائلون ہیں، آپ کے جسم پر ناخن جو کہ پلاسٹک ہے، آپ کے جسم میں ہڈیاں، آپ کے دانت، یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا؟ کیا کبھی آپ نے غور و فکر کیا؟ یہ سب کچھ جو آپ کھاتے ہیں اس سے بنا، اور جو آپ کھاتے ہیں وہ کہاں سے آیا؟ وہ سب کا سب زمین نے اگایا، زمین نے نکالا۔ اس کا مطلب کہ آپ کے جسم میں جو تیل ہے، جو چربی ہے، جو نائلون ہے، جو پلاسٹک ہے، جو لوہا ہے، جو تانبا ہے، اس طرح جتنے بھی زمین کے عناصر ہیں، جتنے بھی عناصر ہیں، وہ سارے کے سارے زمین کے اندر سے باہر نکلے، اور وہ اللہ نے زمین کے اندر ذخیرہ کیے ہوئے ہیں، زمین کے اندر رکھے ہوئے ہیں، جو زمین کے انگ انگ میں اس کی شریانوں میں دوڑتے ہیں۔ جیسے انسان کے جسم میں اس کی شریانوں میں خون دوڑتا ہے، اسی سے زمین اپنے خزانے باہر نکالتی ہے، اپنی یہ جو نباتات ہیں یہ باہر نکالتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ خام تیل ہے۔ اور ناظرین اسی خام تیل کو انسان نے براہ راست جب نکالا، اسی خام تیل سے سب کا سب وجود میں آ رہا ہے، اسی خام تیل سے رنگ وجود میں آتے ہیں، اسی خام تیل سے مختلف تیل اور ایندھن وجود میں آتے ہیں، اسی خام تیل سے آگ و بارود بن رہا ہے، اسی خام تیل سے پلاسٹک، نائلون، اسی خام تیل سے کپڑا، اسی خام تیل سے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی شے ہو جس میں اس خام تیل کا کوئی کردار نہ ہو۔ اس وقت شاید ہی کوئی ایسی شے ہو کہ جو خام تیل کے بغیر انسان اسے وجود میں لا سکے۔ تو ناظرین آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو اس کے پیچھے پڑا، جس نے اس سے کھایا، بس اس نے اس کا کفر کیا، اللہ کے عبد کا کفر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے خلق کیا؟ اس کائنات میں تمام کی تمام مخلوقات وہ بالکل ایسے ہیں جیسے ہمارے جسم میں مختلف اعضاء ہیں۔ جب ہر عضو اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو جسم میں توازن برقرار رہے گا، ورنہ اگر کوئی ایک عضو بھی اپنی ذمہ داری ترک کرتا ہے یا اس کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے تو جسم میں قائم توازن بگڑ جائے گا، جسے آپ بیماریوں کا نام دیتے ہیں۔ اس بگاڑ کو ختم نہ کیا جائے، دور نہ کیا جائے تو پھر جسم تباہی سے دوچار ہوگا، اپنی اجل سے دوچار ہوگا، جسے آپ موت کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ بالکل ایسے ہیں جیسے ایک وجود میں مختلف اعضاء ہوتے ہیں۔ وہ تمام کی تمام مخلوقات جب تک اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں گی تب تک اس کائنات کا توازن برقرار رہے گا۔ اگر کوئی ایک شے بھی اپنے مقام سے ہٹتی ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی، تو زمین و آسمان میں، اس کائنات میں فساد ہو جائے گا، سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ تو جو اس کے پیچھے پڑیں گے، اس سے کھائیں گے، اسے اختیار کریں گے، جو اس کی اتباع کریں گے، اس کے پیچھے پڑیں گے، تو وہ اس بات کا کفر کریں گے کہ اللہ نے اسے کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا تھا، کہ اس کو اگر ہم چھیڑیں گے تو کائنات میں فساد ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ انکار کر دیں گے اس بات کا کہ کوئی فساد نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا، ہماری مرضی، ہم جیسے جی چاہے استعمال کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو اس کے پیچھے نہ پڑا، جس نے خود کو بچا لیا، جس نے اسے نہ کھایا، اور اس کا عذاب ہوگا، یعنی اس کی سزا ہوگی۔ مطلب یہ کہ ناظرین آج جب آپ غور کریں تو پوری دنیا میں فطرت کے مقابلے پر نقل دندنا رہی ہے، جس کو رسول اللہ نے دجال کہا۔ تو ایسے میں آپ غور کریں کہ اگر اس کے بغیر، اس کے پیچھے پڑے بغیر آپ دنیا میں زندگی گزارنا چاہیں تو کیا وہ آسان ہے؟
ذرا غور تو کریں، اگر آپ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس وقت فطرت پر انحصار کرتے ہیں تو کیا حالت ہوگی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری کیا حالت ہوگی، کیا ہوگا تمہارے ساتھ جب تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا ایک عبد کے ساتھ، ایک عبد سے۔ تو ناظرین، آج ہم اللہ کے اس کو غلام کو اگر اس کے پیچھے نہ پڑیں، اگر اس سے بننے والی اشیاء سے اپنی ضروریات پوری نہ کریں تو غور کریں ہماری حالت کیا ہوگی۔ جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ سب چھوڑ دیں تو کہاں جائیں، کیا کریں، تو جان لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو کہا تھا کہ تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تمہیں اس کے ساتھ آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس میں کچھ شک نہیں، اللہ جو ان سب سے اوپر ہے اس یوم یعنی اس مدت میں اس کے ساتھ اس سے مومنین کی حفاظت کرے گا جس کے ساتھ ملائکہ کی حفاظت کرتا ہے تسبیح سے، یعنی صرف وہی لوگ اس مدت میں دجال کے فتنے سے بچیں گے جن کا کردار ملائکہ کا سا ہوگا۔ کیا کردار؟ تسبیح۔ تسبیح کسے کہتے ہیں؟ تسبیح سباہ سے۔ سباہ کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالی جیسے ہی کوئی حکم دیں، بغیر کسی ہیلے بہانے کے، بغیر کسی ہیلے حجت کے، فوراً اس بات کو، اس حکم کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرنا، اسی طرح کام کرنا جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس یوم انہی لوگوں کو بچایا جائے گا، اللہ انہی کی حفاظت کرے گا، ان مومنین کی جو تسبیح کریں گے، یعنی جو بھی اللہ نے حکم دیا، جیسے حکم دیا بالکل ویسے ہی اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل کریں گے۔ ان کا کھانا وہی ہوگا جس کا اللہ نے حکم دیا، ان کا پینا وہی ہوگا جس کا اللہ نے حکم دیا، یعنی کہ جو اللہ نے ہدایات دی ان کو دل سے تسلیم کرتے ہوئے جب ان کے اوپر عمل کریں گے تو ظاہراً انہیں بہت بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، بڑی بڑی مشکلات کا، تکلیفات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس کے علاوہ کسی کے پاس اور کوئی فلاح کا رستہ نہیں ہوگا۔ اور ناظرین، آج ہم غور کریں، کیا بالکل وہی حالات نہیں جن کا ذکر محمد علیہ السلام نے کیا؟ کیا آج بالکل وہی سب نہیں ہو رہا؟ آج بالکل وہی حالات نہیں ہیں؟ اگر دجال کا فتنہ واضح ہوتا ہے اور اس کو ترک کرنا چاہیں، ترک کریں تو کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر ناظرین، اس روایت میں سب سے بڑا سوال ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ دجال ایک شخص ہے، ایک انسان ہے، تو اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ وہ اللہ کا عبد ہوگا، اللہ کے عبد سے۔ اب عبد کسے کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں غلام کو، اللہ کا غلام۔ تو کیا دجال جو ہے وہ اللہ کا عبد ہوگا، اللہ کا غلام ہوگا؟ اس کا مطلب یہ کہ دجال تو پھر جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے عباد کو جنت میں داخل کرے گا، اللہ اپنے عباد کے اوپر عذاب نہیں لاتا، اللہ اپنے عباد جو ہیں، جو اللہ کے غلام ہیں، ان کو عذاب نہیں دیتا۔ اگر دجال ایک انسان ہے، ایک شخص ہے، تو پھر اس لحاظ سے تو وہ اللہ کا عبد اور وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا کبھی ان پہلوؤں پر، ان باتوں پر کسی نے غور کیا؟ بہرحال جیسے جیسے ناظرین ہم آگے بڑھیں گے، ہر بات، ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے، ہر طرح سے کھل کر سامنے آ جائے گی، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا۔ اور جتنے بھی سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں، جتنے بھی سوالات ہیں، ایک ایک سوال کا ہر لحاظ سے کھول کھول کر جواب دیا جائے گا۔ اللہ کے فضل سے ہم کسی بھی سوال کو نہ گول کریں گے، نہ نظر انداز کریں گے، اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ ہم ان سوالات کے جوابات ایسے دیں جیسے کہ ہم اپنی طرف سے بناوٹی جوابات دے رہے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم اللہ کے فضل سے ہر ایک کے ہر سوال کا مکمل ہر لحاظ سے کھول کھول کر جواب دیں گے، ہر پہلو کو، ہر بات کو کھول کھول کر سامنے رکھیں گے۔